قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی کی۔ اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین، قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی۔ قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، ہنستا تھا، بولتا تھا، آج خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے، اے میرے پیارو، مجھے مت بھولو، میرے لیے کچھ پڑھو، مجھے کچھ بھیج دو، میرے لیے کچھ صدقہ کرو، میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے تسبیح پڑھو، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میری قبر تنگ ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں، تم دنیا میں مصروف ہو مگر میں اس دنیا سے جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال ساتھ آتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز کام نہیں آتی، صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات، دعائیں، وہی میرے لیے خزانہ ہے جو مجھے ہر لمحہ یہاں سہارا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں، وہ تسبیح اور استغفار ہیں جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے مال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا کرے، ایک علم جو پھیلایا، ایک صدقہ جاریہ، اور دعا سب سے طاقتور ذریعہ جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ جب آپ چند لمحے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی آ جاتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ دنیا عاجزی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو آج دنیا سے جا چکے کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس میں رشتہ، پیسہ، شہرت کچھ کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا، جو ہم نے لوگوں کی بھلائی میں لگایا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزارا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید رکھتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی بندہ نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے، اے اللہ والدین کو معاف فرما، اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور اپنے مرحومین کی قبروں کی نرمی اور سکون کے لیے دعائیں، صدقات اور خصوصاً تسبیحات کو معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیح اور قرآن خوانی کے منتظر ہوں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، یعنی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، ایک کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری والدین کی قبریں نور سے بھر جائیں، ان پر عذاب قبر کا سایہ نہ آئے اور انہیں سکون اور
اور راحت حاصل ہو تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دی ہو، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر مردوں کو جب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اشد ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں پھر آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ والوں پر ان کی قبر میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کریں۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔